السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو پر جو نئے آئے ہیں تو وہ اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ساتھ دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق یونٹ نمبر 3 سے ہے، جس کا عنوان ہے دا لیک آئل آف انسفری۔ یہ نظم ولیم بٹلر ییٹس نے لکھی ہے۔ اس عنوان کو ذرا دیکھ لیں۔ دا لیک آئل یعنی کہ ایک جزیرہ نما جھیل آف انسفری۔ انسفری ایک ایسی جگہ کا نام ہے جس سے مراد یہ ہے کہ نہایت ہی پرسکون جگہ ہو، جہاں پر آس پاس کوئی بھی آبادی نہ ہو اور انسان نہایت ہی آرام اور سکون کے ساتھ آس پاس قدرتی ماحول میں رہتے ہوئے زندگی بسر کرے۔ اس عنوان کا ہم ترجمہ اس طرح سے کریں گے کہ انسفری کی جزیرہ نما جھیل۔ پری ریڈنگ پورشن میں دیکھ لیں، آپ کو 2 تصویریں دی گئی ہیں اور اوپر انسٹرکشنز دی گئی ہیں۔ کمپیئر the given 2 pictures کہ ان 2 تصاویر کا موازنہ کریں۔ شیئر your comparison with your classmates اور ان 2 تصاویر کا جب آپ موازنہ کر لیتے ہیں تو جو باتیں آپ کو ان 2 تصاویر میں سے دیکھنے کو ملتی ہیں تو ان کو بھی اپنے کلاس میٹس یا کلاس فیلوز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ کوئک کویسچن ہے، یعنی کہ فوری سوال، مختصر سا سوال ہوتا ہے، اس کا آپ نے مختصر سا جواب دینا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے How does the environment affect our life؟ آس پاس کا ماحول ہماری زندگی کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے؟ تو پیارے بچوں، اس سوال کا جواب ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، آپ نے کمنٹ سیکشن میں خود سے سوچ کر اس سوال کا جواب دینا ہے تاکہ جو آپ کی کریٹو تھنکنگ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ امپروو ہو۔ سیکنڈ کویسچن، ہاؤ ڈو یو کیپ انوائرمنٹ کلین؟ آپ کس طرح سے ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں؟ اسی سوال کو بھی آپ نے پہلے کی طرح ہی ڈیل کرنا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو ان سوالات کے جواب بہت سارا سوچنے کے بعد بھی نہ ملے، جو کہ ممکن نہیں ہے، تو خیر ہے، آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم پھر آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ اب چلتے ہیں ریڈنگ کی طرف، نظم کو پڑھتے ہیں۔ ریڈنگ۔ نظم میں 3 سٹینزاز ہیں۔ سٹینزا کسے کہتے ہیں؟ سٹینزا سے مراد کے اشعار کا بند۔ ایک ہوتا ہے نظم کا مکمل تھیم، مرکزی خیال، وہ نقطہ نظر کہ جس پر شاعر نے نظم لکھی ہوتی ہے، پھر اسی نظم کے مرکزی خیال کو مزید ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ہر ایک، جیسے کہ ہمارے پاس پروز میں پیراگراف ہوتا ہے، اسی طرح سے پوئم میں ہمارے پاس سٹینزا ہوتا ہے، اور پھر وہ جو مین مرکزی خیال ہے، بنیادی مرکزی خیال، اس کو دوبارہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے سٹینزا کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ کلاس 6 کے لیول پر ہم سٹینزا کو اس مختصر انداز میں بیان کر سکتے ہیں۔ جب آپ بڑی کلاسز میں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ سٹینزا کی وضاحت دی جائے گی۔ اب اپنے اس نظم کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ میننگ دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے اس نظم کو بھرپور انداز میں سمجھ سکیں اور بعد ازاں خود سے اس کا مرکزی خیال بھی لکھ سکیں اور اس کی جو سمری ہوتی ہے یعنی کہ خلاصہ وہ بھی لکھ سکیں۔ ریڈنگ۔ I will arise، میں ابھروں گا، میں اٹھوں گا۔ ون سے مراد فیوچر انڈیفینٹ ٹینس شروع ہے۔ اینڈ گو ناؤ، اور اب جاؤں گا۔ اینڈ گو ٹو انسفری، اور انسفری جاؤں گا۔ اب انسفری سے ہم نے ٹائٹل میں پڑھ چکے ہیں کہ انسفری کے جزیرہ نما جھیل کی بات ہو رہی ہوگی سارے نظم میں۔ یہ ایک خیالی جگہ ہے جو کہ شاعر نے اپنے تصورات کے ذریعے سے خود تخلیق کی ہے، اور وہ شہر کے ماحول سے دور جا کر ایک ایسی جگہ میں آباد ہونا چاہتا ہے جہاں پر کوئی کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، آلودگی نہ ہو، اور نہایت ہی صاف و شفاف قدرتی ماحول ہو۔ اینڈ اسمال کیبن، اور ایک چھوٹی سی جھونپڑی، بلڈ دیئر، وہیں پر بناؤں گا، تخلیق کروں گا، آف کلے، جو کہ مٹی کی بنی ہوئی ہوگی۔ کلے سے مراد مٹی، وہ مٹی جو کہ جس میں گندگی یا آلودگی شامل نہ ہو، صاف و شفاف مٹی ہو۔ اینڈ ویٹلز میڈ، ویٹلز اس مٹیریل کو کہتے ہیں، اس مواد کو کہتے ہیں جس سے کہ فینس یا والز بنائے جاتے ہیں۔ فینس آپ نے دیکھے ہوں گے کہ دریا کے کناروں کے قریب جب بند بنائے جاتے ہیں یا مال مویشیوں کو باندھنے کے لیے زمین میں بند بنائے جاتے ہیں، فینس بنائے جاتے ہیں، اور یہ اکثر عموماً شاخوں اور ٹہنیوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اینڈ اسمال کیبن بلڈ دیئر آف کلے اینڈ ویٹلز میڈ، اور وہاں پر ایک چھوٹا سا کمرہ، حجرہ یا جھونپڑی بناؤں گا جو کہ مٹی اور ٹہنیوں کی شاخوں سے بنی ہوئی ہوگی۔ 9 بین روز، بین سے مراد ہے پھلیاں یا دال وغیرہ، لیکن ہم یہاں نظم میں
اس سے مراد گرینری یعنی کہ سبزہ لیں گے. 9 بین روز 9 سبزے کی قطاریں. Will I have there میں وہاں پر ترتیب دوں گا. A hive for the honey bee شہد کی مکھیوں کے لیے ایک چھتا ہوگا. And live alone اور اکیلے رہوں گا. In the bee loud glade گلیڈ سے مراد جنگل کے اندر سرسبز و شاداب خالی میدان. تو اس کے معنی ہو جائیں گے مدھو مکھیوں کی بنبناہٹ کے ساتھ ایک کھلے سے جنگل کے میدان میں اکیلا تنو تنہا رہوں گا. اب اس پورے اسٹینزا کی ٹرانسلیشن دیکھ لیں. میں اٹھوں گا اور اب وہاں جاؤں گا اور وہاں انسفری جاؤں گا. وہاں پر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تعمیر کروں گا جو کہ مٹی اور ٹھینیوں کی شاخوں سے بنے ہوئے ہوں گے اور وہاں 9 سبزوں کی قطاریں لگاؤں گا اور پاس میں شہد کی مکھیوں کا چھتا بھی ہوگا اور وہاں شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کے ساتھ میں جنگل کی اس وسیع و عریض میدان میں اکیلا رہوں گا. اسٹینزا نمبر 2. اینڈ آئی شیل ہیو اور میرے پاس ہوگا سم پیس کچھ سکون. دیر وہاں پر فار پیس کے امن کمز آتا ہے. ڈراپنگ قطرہ قطرہ کر کے سرکتے ہوئے. سلو آہستہ آہستہ سے اور میں وہاں پر کچھ سکون پالوں گا کہ سکون آہستہ آہستہ سے سرکتے ہوئے یا قطرہ قطرہ کر کے آتا ہے. ڈراپنگ فرام دا ویل پردوں سے گرتے ہوئے. آف دا مارننگ صبح کے. ٹو ویئر کہ جہاں. دا کرکٹ ایک طرح کا حشرات ہے اور اس کو اردو میں چنگڑ کہتے ہیں. دا کرکٹ سنگز کہ جہاں چینگڑ گنگناتا یا گاتا ہے. کہ صبح کے پردوں سے سرکتے ہوئے قطرہ قطرہ کر کے گرتا ہے کہ جہاں پر چینگڑ گنگناتا یا گاتا ہے. دیر وہاں. مڈ نائٹس آدھی راتوں یا نصف راتوں کا سما. آل ا گلیمر سب کا سب صرف ایک چمک و دھمک. اینڈ نون اور دوپہر کا وقت. ا پرپل گلو ایک جامنی رنگ کی روشنی کی جھلک. وہاں کی نصف راتوں کا سما سب کا سب صرف چمک و دھمک اور دوپہر کا وقت ایک جامنی روشنی کی جھلک. اینڈ ایوننگ اور شام. فل آف دا لینٹ ونگز لینٹس ایک خوش الالحان پرندے کو کہتے ہیں. خوش الالحان سے مراد ایسا پرندہ کہ جس کی آواز نہایت ہی سریلی اور پر اثر ہو یعنی کہ وہ خوبصورت آواز کا مالک ہو. اور شام خوش الالحان پرندوں کے پروں سے بھرپور ہوتی ہے یعنی کہ ہر طرف یہ خوش الالحان پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں. اب اس اسٹینزا کو مکمل ٹرانسلیشن دے دیتے ہیں. اور میں وہاں پر کچھ سکون پالوں گا کہ سکون آہستہ آہستہ سے قطرہ قطرہ ہو کر آتا ہے اور یہ صبح کی پردوں میں سے قطرہ قطرہ ہو کر آئے گا کہ جہاں پر جھینگڑ گنگناتے اور گاتے ہیں وہاں کی نصف راتوں کا سما سارا کا سارا چمک اور دھمک ہوگا اور وہاں کی دوپہر ایک چامنی روشنی کی چمک کے جیسے ہوگی اور وہاں کی شام خوش الالحان پرندوں کی موجودگی سے بھرپور ہوگی بھری ہوئی ہوگی یعنی کہ ہر طرف اس کو خوبصورت آوازوں میں گنگناہٹ ہی محسوس ہوگی. کسی قسم کا کوئی شور و غل وغیرہ نہیں ہوگا. اس کو ذہنی اور جسمانی اور ہر طرح سے سکون ہی ملے گا. اسٹینزا نمبر 3. I will arise میں اٹھوں گا. and go now اور اب جاؤں گا. for always کہ ہمیشہ کے لیے. night and day شب اور دن. I hear میں سن پاؤں گا سنوں گا. lake water جھیل کے پانی کا. lapping سے مراد جب پانی کسی چیز کے ساتھ ٹکراتی ہے یا پتھر کے ساتھ ٹکراتی ہے اور وہ ایک ہلکی سی آواز نکالتی ہے تو اس کو لیپنگ یا لیپ کہتے ہیں. with low sounds دھیمی آوازوں کے ساتھ. by the shore ساحل کے پاس. میں ساحل کے پاس جھیل کے پانی کی ٹکرانے کی ہلکی سی آوازیں سن سکوں گا. while جبکہ. I stand on میں ٹھہرا ہوں گا. the roadway سڑک پر. اور on the pavements یا سڑک کے کنارے. gray سرمائی رنگ کے راستوں پر. جبکہ میں سڑک پر ٹھہرا ہوا ہوں گا یا سڑک کے کنارے سرمائی راستوں پر. I hear it میں اس کو سن سکوں گا. in the deep heart's core اپنے دل کی گہرائیوں میں. اور میں اس کو اپنے دل کی گہرائیوں میں سن سکوں گا. اب اس کی مکمل ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. میں اٹھوں گا اور اب وہاں جاؤں گا کہ وہاں رات و دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. میں ساحل کے پاس جھیل کے پانی کا ہلکے سے ٹکرا کر آوازیں نکلنا یا آوازوں کا آنا سن سکوں گا.
جبکہ میں سڑک پر ٹھہرا ہوں گا یا سرمائی رنگ کے راستوں پر، اور میں اپنے دل کی گہرائیوں میں اس سب کو سن سکوں گا۔ امید ہے کہ اس نظم کی ٹرانسلیشن اور ورڈ بائی ورڈ میننگ سے آپ کو کافی حد تک اس نظم کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی کوسچنز وغیرہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشنز میں ہم سے ضرور پوچھیے گا۔ والسلام۔